السلام علیکم عاقل صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ میں نے جو ہے یوٹیوب پہ بھی پڑھا ہے اور سنا ہوا بھی ہے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 درجے زیادہ ہے۔ امید ہے آپ اس کے بارے میں تفصیل سے جواب دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فرحت امیر صاحبہ ہیں کراچی سے۔ والدہ، ماں بہت بڑی نعمت ہے اس دنیا میں، اور ماں کے درجات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے میں ان کو بیان کیا ہے یہ جاننا چاہ رہی ہیں، چونکہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے، اور وہ کہاں پڑھا ہے اس کی تفصیل میں سب سے پہلے تو آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز۔ ان سے یہی سوال پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں یہ جو قرابت داری ہے نا، یہ رشتہ داری اور یہ قرابت داری، یہ صلہ رحمی، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے احادیث میں۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، من حق الناس بحسن صحابتی، صحیح بخاری حدیث نمبر 597 پر اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2548 پر کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے پوچھا، میرے حسن سلوک کا، حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری ماں۔ آپ نے اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تیری ماں۔ تو یہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے پھر عرض کیا پھر کون؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم ابوک، پھر آپ نے یہ 4تھی مرتبہ فرمایا کہ یہ پھر تیرے باپ کا درجہ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک ثم امک ثم امک ثم ابوک، یہ 3 مرتبہ ثم ادناک ادناک، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2548 پر۔ اسے تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ 4تھے نمبر پر، پھر جو شخص زیادہ قریب ہے وہ اسی قدر زیادہ مستحق ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ماں کا حق باپ سے بڑھ کر ہے، کہ آپ نے ماں کے حق کو 3 بار قرار دیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ ماں نے حمل، وضع حمل، دودھ پلانے، دودھ چڑانے اور پرورش و تربیت کے سلسلے میں بہت سی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کیا ہوتا ہے، اور باپ نے جو نفقہ اور تعلیم و تربیت کے فرائض سر انجام دیے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اس کا ایک حق اللہ تعالیٰ نے ماں کے حقوق میں ترجیح دی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں اس دنیا میں زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری نسلوں کو، آنے والے بچوں کو اور جو موجود ہیں انہیں بھی ہماری زندگی میں بھی ہمارے لیے ہمارے حق ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وفات کے بعد بھی وہ ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، آپ بھی میرے لیے دعا کرتی رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون